بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. All of my brothers and sisters all over the world, first of all I want to congratulate the graceful, full of graces, the holy month of Ramadan, and especially my brethren and sisters in Pakistan. سب سے پہلے میں رمضان شریف کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنے مقصد سے ملحقہ ایک دو گزارشات جو ہے وہ اقتدار کے محاسن پر بیٹھے حکمرانوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. رمضان شریف کی آج ادھر چائنا میں 4 تاریخ ہے اور آج 5ویں رات ہوگی انشاءاللہ. پاکستان میں ایک دن پیچھے. رمضان شریف ہر سال خوشیاں، برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں ہمارے لیے لے کر آتا ہے، لیکن پاکستان میں کچھ الٹا ہی نظام ہے. رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے ہر طبقہ تیاری کر لیتا ہے کہ شاید یہی ایک مہینہ ہے جس میں کمائی کا پورا بندوبست کیا جاتا ہے. ہر دکاندار، دودھ بیچنے والا، سموسے لگانے والا، سبزی بیچنے والا، فروٹ بیچنے والا، چینی، چاول، آٹا، ہر چیز کے بھاؤ بڑھ جاتے ہیں. یہ رمضان شریف کیا، ہر رمضان شریف ایک غریب کے لیے، اچار اور چٹنی کھانے والے کے لیے رحمتوں کا مہینہ نہیں بلکہ سہانے روح بن کے رہ جاتا ہے. تو ہر سال حکمران یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس سال کیا سے کیا کر دیں گے، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. چلیں، جیسے ہم نے گزشتہ رمضان گزارے یہ بھی گزار لیں گے. لیکن جو میرا مقصد ہے، میرا اللہ جانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ جب سے یوٹیوب، فیس بک اور یہ سوشل میڈیا، میرے ذہن میں کئی بار، میرے دل میں یہ جو بڑے ابال اٹھے کہ میں اپنا جو معافی الضمیر ہے، اپنا جو نقطۂ نظر ہے مختلف عنوانات پر وہ میں پیش کروں، لیکن ہر روز تیاری کرتا تھا اور ہر روز بھول جاتا تھا. مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن آج کیوں؟ آج میں کیوں مجبور ہو گیا؟ میں بھی پاکستان کے جو حکمران ہیں، جو صاحبان اقتدار تھے، آج سے نہیں بلکہ موجودہ حکمران، ان سے پہلے گزر جانے والے، حتیٰ کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ ملک غلام محمد تک چلا جاتا ہے، تو انتہائی تکلیف دہ ادوار ہم نے گزارے ہیں. اور ان پر مکمل طور پر پینڈورا باکس کھلنا چاہیے اور کھلے گا. لیکن میں یہ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور یہ حکمران بھی جانتے ہیں، سیاستدان بھی جانتے ہیں، عدلیہ بھی جانتی ہے، اور ہمارے فوج کی جو بیوروکریسی ہے وہ بھی جانتی ہے. فوج کا ایک سپاہی بھی جانتا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل ہوا. ہماری تاریخ اور ہمارا جغرافیہ اور ہمارے لوگ جنہوں نے قربانیاں دیں تحریک پاکستان، اس کی صرف ایک ہی بنیاد تھی اور وہ تھا کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پاکستان میں جتنے بھی مکتبہ فکر ہیں، کوئی اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، غیر مقلد ہے،
اہل تشیع ہے، لیکن ہے تو مسلمان، ہے تو ہم سب مسلمان، ہم ایک ہی قرآن کے ماننے والے ہیں، ایک ہی اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک ہی رسول کے ماننے والے ہیں، ہم ہیں تو مسلمان، اور ہم سب کا کوئی بھی طریقہ ہو، لیکن اس عقیدے پر ہم سب ایک ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قدر و منزلت ہے وہ تمام چیزوں پر غالب ہے، اور یہی ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ تو پاکستان اسلام کے نام پر حاصل ہوا، اور اسلام کس کے نام پر آیا؟ اسلام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بنیاد کرتا ہے، اسلام ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بنیاد رکھتا ہے۔ اگر تمہارا دین اور تمہارا عقیدہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس اور آپ کی محبت سے جڑا ہوا نہیں ہے، تو پھر تمہارے عقیدے کا اور تمہارے دین اور تمہاری نمازوں کا اور تمہارے حج کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا کوئی مصرف، کوئی مقصد نہیں ہے۔ رسول اللہ سے محبت اپنے جان و مال، اولاد، ماں باپ اور اپنی جان سے بڑھ کر اگر نہیں ہے تو پھر ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو پھر ہمارے جو پچھلے حکمران تھے جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی، اور جو موجودہ حکمران، کیا یہ جانتے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے عدالتی لوگ جانتے نہیں ہیں؟ جو ہمارے ججز ہیں، کیا ہماری جو عدالت عظمیٰ ہے یا ہائی کورٹس ہیں یا ججز ہیں یا سول کورٹس ہیں یا پولیس کے لوگ ہیں، یا جو ایک میری طرح کا ایک نچلے سے نچلے درجے کا آدمی ہے، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ نظام مصطفیٰ اور ناموس مصطفیٰ اور تقویم مصطفیٰ کتنی اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ کتنا نازک اور سنجیدہ مسئلہ ہے؟ ہمارے حکمرانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہمارے حکمران ہم ہی میں سے ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی جماعت، ہماری کلاس سے اور ہمارے ہی شہروں سے، دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیوں آپس میں تفرقہ بازی کا شکار ہو گئے؟ اور خاص کر جو ابھی صورتحال ہوئی پیدا کہ جب پچھلے یہ جو حکومت تھی نواز شریف کی، اس میں جب یہ بغیرتی کی گئی اور انہوں نے قانون میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی، تو جس نے سب سے پہلے آواز بلند کی وہ ایک مولوی صاحب جناب خادم رضوی صاحب تھے۔ جو تو سارے مولوی موجود ہیں، یعنی مولویوں کی کوئی کمی نہیں ہے، مدرسوں کی کمی نہیں ہے، لیکن جس نے آواز حق بلند کی وہ سارا جو وہ جناب رضوی صاحب کو، خادم حسین رضوی صاحب کو جاتا ہے۔ ہمارا ان کا سیاسی بنیاد پر کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے، ہمارا کوئی ان سے واسطہ نہیں ہے، لیکن جو بات انہوں نے ہمارے سینوں میں گرما دی، اور وہ لبیک یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ سارا جو کریڈٹ ہے یہ انہی کو جاتا ہے۔ چلیں اس وقت پرانے وقت کی بات ہوئی، بات ختم ہو گئی، اور وہ جو وزیر قانون تھا وہ دفع ہو گیا اور وہ واپس آ گیا، قانون کی اصلاح ہو گئی۔ یہ جو موجودہ اس وقت حالات ہیں، جو حکمرانوں کا رویہ ہے، میں ان کو ایک بات بڑے واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں اور متنبع کر رہا ہوں، جس میں حکمرانوں کی پشت پناہی کرنے والے جو مضبوط ادارے ہیں، ایجنسیز ہیں، یا کوئی جیسے کہا جاتا ہے عمومی طور پر لوگ ڈرتے ہیں، جیسے اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں، مجھے تو نہیں معلوم اسٹیبلشمنٹ، لیکن ایک بات میں جانتا ہوں کہ جو موجودہ حکومت کی پشت پناہی کرنے والے جو ہیں، سب سے بڑا جو ادارہ ہے وہ ہمارا پاک فوج ہے، اور کسی کی پشت پناہی کرنا کوئی بری بات بھی نہیں ہے، لیکن پشت پناہی کی ایک حد ہوتی ہے۔ اگر اپنے گھر کا کتا جو ہے، اگر وہ بھی رکھوالی کرنے سے غفلت کرے تو مالک اس کو ٹھڈا مار دیتا ہے۔ تو میں حکمرانوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو بین الاقوامی قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی ملک میں کوئی جاسوس یا کوئی اور ملک کا بندہ جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا جائے، سپائنگ کرتے ہوئے پکڑا جائے، یا کوئی سفارتکار ہے وہ ملوث پایا جائے، تو قانون اس کو 72 گھنٹے کی مہلت دیتا ہے
کہ بھئی تم یہاں سے اپنا بستر بوریا گول کرو اور اپنے ملک کو لوٹ جاؤ. اس کے جو میں بھی اس کے جو جواب میں اس ملک کا وہ ملک ہے وہ بھی ایسی کارروائی کرنے کا مجاز ہوتا ہے. بہرحال ایک ملک کے اندر ایک قانون یہ ہے کہ اس کو نکال دیا جاتا ہے، اور جو ساری کائنات کا جو سرور کائنات ہے، جس کے لیے زمین و آسمان تخلیق کیے گئے، جس کے لیے یہ زمین اور آسمان بنے، جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، جو سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، ہمارے آنکھوں کا نور ہیں، ہمارے دل کا سرور ہیں، ساری کائنات کے سرور ہیں، ایک شخص ان کے خلاف نازیبا کلمات کہتا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر سوچ بھی لیا جائے تو وہ مسلمان کیا کوئی بھی ہو ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے. چہ جائے کہ ایک ملک ہے اور اس کے لوگ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں، آپ کی بیگمات جو مسلمانوں کی مائیں ہیں، ویسے تو تم لوگ اماں عائشہ، اماں خدیجہ، اماں حفصہ، اماں ام حبیبہ کہتے کہتے تمہاری زبان نہیں تھکتی. آج رسول اللہ علیہ السلام کی ناموس کا وقت آیا تو تم سرکاری ملا بن گئے ہو. تمہاری عزت اور کہاں گیا تمہارا اے بے ضمیر مولویوں، ایک چند ٹکے پر بکنے والے مولویوں، تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ تم اتنے بے ضمیر اور اتنے بے غیرت ہو چکے ہو کہ رسول اللہ علیہ السلام کے خاکے بنے اور وہ فرانس کا کتا ان تصاویر کو چشمہ کرتا ہے، اور تمہارے میں اتنی غیرت نہیں کہ اسے 72 گھنٹے میں اس ملک سے دفن کرو اور ہیلے اور بہانے ڈھونڈتے ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگوں سے حکمرانوں، تم لوگوں سے بڑا بے غیرت پاکستان کی تاریخ نے نہیں دیکھا. میں ببانگے دھول کہہ رہا ہوں کہ تم لوگوں سے بڑا بے غیرت پاکستان کے اقتدار کے محاسن پر بیٹھ کر پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے والے، پاکستان کی عزت کو بٹا لگانے والے، اور تم کس منہ سے پاکستان کو حکمران بننے کا تمہارے پاس حق ہے؟ تم تو اپنے قطرہ پیشاب میں ڈوب کر مر جاؤ. یہ رسول اللہ علیہ السلام کی عزت کا مسئلہ ہے، یہ آپ کی ناموس کا مسئلہ ہے. میں نہیں، پاکستان کا بچہ اب خاموش نہیں بیٹھے گا، اور فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالا جائے گا. یہ میرا نہیں، یہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام، جس میں تمام لوگ علماء کرام، تمام اسکول آف تھاٹس، مکتبہ فکر کے لوگ، سارے کے سارے اس میں انشاءاللہ شامل ہیں. ہمارا کسی دینی جماعت سے یا کسی مذہبی جماعت سے یا کسی سیاسی جماعت سے میرا کوئی تعلق نہیں. میرا تعلق ہے پاکستان نظام انقلاب و اصلاحات سے، نظام مصطفیٰ سے. اگر تم حکمرانوں، اگر تم پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرتے ہو، اگر پاکستان نظام انقلاب و اصلاحات کا نفاذ کرتے ہو، تو پھر ہمیں آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر تم لوگ غفلت کا ارتکاب کرتے ہو اور فرانس کے ساتھ اگر کوئی بھی ملک کا بندہ، یورپین ملک کا اگر سفیر کہتا ہے ہم نکلیں گے، تو دفع ہو جائیں ہمارے ملک سے. اور ساتھ اگر تمہیں زیادہ ان سے محبت ہے تو تم بھی دفع ہو جاؤ، ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو، ہم اچار اور چٹنی کھا کر گزارا کر لیں گے. لیکن یہ بات یاد رکھنا، ہم کسی اسمبلی میں اس بات کو جانے نہیں دیتے. جو تم نے فیصلہ کرنا ہے وہ راتوں رات کرنا ہوگا. شاید ہم تمہیں پھر زیادہ آگے جانے کی ہماری جو شکتی ہے ہم اس کو چھین لیں. میں پاکستان کے جناب عالی جو طاقتور ادارے ہیں، پاکستان کی عدلیہ ہے، پاکستان کی فوج ہے، میں ان کے جو بیوروکریسی ہے اس سے گزارش کروں گا کہ وہ اس مسئلے کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں اور نظام اور ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی چیز کو ترجیح نہ دیں.
اور بغیر کسی شرط کے بغیر کسی جواز کے فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالا جائے. بس یہ آپ سے ہماری گزارش ہے. اور یہ جو پچھلے دنوں کچھ معاملہ خراب ہوا، بدمزگی ہوئی اور دھرنے وغیرہ کی تیاریاں ہوئیں اور پولیس والوں کی پٹائی ہوئی اور علماء کرام کو شہید کیا گیا، یہ دونوں طرف سے جو کام کیا گیا یہ بالکل ہی ایک غیر مستحسن قدم تھا. اور اگر دھرنا بھی دینا چاہیے تو ایک سکون کے ساتھ، اور مار کٹائی اور توڑ پھوڑ کا جو ہے وہ کسی صورت بھی یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اور حکمران جو ہے وہ گولیاں جو مارتے ہیں، سرے سیدھی گولیاں چلاتے ہیں سینے میں، یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. یہ بس سمجھیے کہ 77 کی جو نظام مصطفیٰ تحریک ہے نا، یہ اس میں نظام بدلنے والا ہے. تو پھر یاد رکھنا، پھر نہ تمہاری کوٹھیاں رہیں گی اور نہ تمہارے کوٹھے، تمہیں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. یہ میں تمہیں صاف صاف بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو برخردار یہ وقت سے پہلے اپنا جو ہے نا اپنا قبلہ درست کر لو. زیادہ شاید مہنگائی ہم لوگ مہنگائی برداشت کر لیں، جو تمہاری بے غیرتیاں ہیں شاید ان کو بھی ہم سہ لیں، لیکن یہ بات شاید ہم سہنے کے قابل ہی نہ رہیں، اور ہم پھر سارے کے سارے باہر نکل آئیں. کتنی تم گولیاں چلاؤ گے، کتنے تم ظلم ہم پر کرو گے، پھر تمہارا ظلم کرنا ہم دیکھ لیں گے اور تاریخ ہمارا ظلم سہنا دیکھ لے گی. تو یہ اس کے ساتھ ہی ایک جس نے بڑے فخر سے یہ کہا ہے کہ جی یہ جو تحریک ہے، یہ جو تحریک لبیک ہے، اس کو دہشت گردوں کی فہرست میں ڈال کے اس پہ پابندیاں لگانے والے ہیں، یہ جو جس نے اعلان کیا ہے یہ کون ہے؟ یہ جو موٹے بڑے بھینسے والے سر والا بندہ ہے، یہ کون ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ میں تو اس کا نام بھی نہیں جانتا. یہ ادھر کا ہی ہے نا کہیں، یہ اندرون شہر کا، یہ وہاں پر لال حویلی کا مالک جو ہے، راجہ بازار، یہ مولوی غلام خان کا شاگرد، یہ کہیں شیخ رشید تو نہیں؟ بھائی شیخ صاحب میں تو آپ کو جانتا ہوں بہت، آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو جانتا ہوں، جاپان کے حوالے سے بھی جانتا ہوں، پھر اور بھی سیاسی طور پر بھی جانتا ہوں، جو مشرف کے ساتھ اور جو مختلف ادوار میں آپ کو جو ملی ہیں وزارتیں اور آپ نے فائدے اٹھائے ہیں، مزے اڑائے ہیں، میں سب جانتا ہوں. میں کیا پورا پنڈی جانتا ہے. جناب والا آپ اپنا درست کر لیں، یہ آپ کے حق میں بہت بہتر ہوگا. تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کی لال حویلی کے پچھلے گلی جو ہے نا اردو بازار کے بیک سائڈ پر، آپ وہاں تک بھی نہ پہنچ پائیں، اور باقی بھابڑا بازار اور سرافہ بازار اور اس کے ساتھ پھر یہ جو بورڈ بازار ہے اور پھر ساتھ موچی بازار ہے، اور پھر آگے جائیں تو راجہ بازار شروع ہوتا ہے، پھر آگے کشمیری بازار اور پھر لیاقت روڈ، پھر کالج روڈ، پھر گارڈن کالج، ٹھیک ہے، اور پھر عسکر مال. میں بھی پنڈی کا سپوت ہوں، مجھ سے کچھ بھولا ہوا نہیں ہے، لیکن اچھا ہے کہ آپ زبان نہ کھلوائیں، اور زبان کھل گئی تو پھر آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی. اس کے ساتھ ہی میرا خیال ہے کہ اتنا کافی ہے. اور اگر یہ جو پیغام ہے یہ اس کو مثبت انداز میں لیا گیا تو میں بہت شکر گزار رہوں گا ان حکومتی کارندوں کا بھی، اور علماء کرام سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ کچھ دیر تک صبر کر لیں، شاید ان کو حیا آ جائے. لیکن اگر نہ ان کو حیا آیا، غیرت نہ، غیرت مسلمانی ہے وہ بیدار نہ ہوئی، تو ان کو بیدار کرنے کے لیے میں پھر ایک اور پیغام جو ہے وہ چھوڑوں گا، اور وہ حتمی پیغام ہوگا انشاءاللہ العزیز. اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کی فوج صرف فوج زندہ باد، پاکستان کی عدلیہ جو ادارہ ہے بطور ادارہ زندہ باد، پاکستان کے تمام ادارے جو پاکستان کی حفاظت پر مامور ہیں تمام کو سلام ہو. پاکستان کے وہ تمام لوگ جو پاکستان کے نام پر، اداروں کے نام پر
پاکستان کے تشخص کو خراب کرتے ہیں ان کے لیے بہت ہی برے الفاظ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے شفیق بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔